سر میرا یہ سوال تھا، جب نکاح کے دوران لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے تو طلاق کے دوران کی پوچھا نہیں جاتا لڑکی سے؟ بہت اچھا سوال کیا بھائی نے. کہہ رہے ہیں نکاح کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے، طلاق کے وقت کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے؟ یہی اسی بات کا جواب ہے کہ عورت کے پاس یک طرفہ خلا کا حق نہیں ہے. یہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حق ہوتا تو اس سے بھی قبولوایا جاتا. تو طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. باقی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تو باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں. کل میرا وہ خلا والا کلپ نہیں جو جہلم والی سرکار کے خلاف میں نے چلایا تھا، اس کا بیچ سے کسی نے کلپ کاٹ کے چلایا ہوا تھا. اتنی گالیاں عورتوں نے مجھے دی ہوئی کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی. ایک آدمی نے ڈھنگ کی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر عورت کے پاس یہ حق آ گیا تو جو تھوڑے سے مرد شادی شدہ رہ گئے وہ بھی رنڈ وے ہو جائیں گے. تو شکر کرو نہیں ہے عورت کے پاس ڈیورس کا حق، اور عدالتوں کے پاس بھی نہیں آتا. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. اب وہ اہل حدیث لوگ بولتے ہیں خلا طلاق تھوڑی ہے. بھائی جو بھی ہے نکاح نہیں ختم کر سکتا. نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. قرآن کے الفاظ ہیں او بیدہ عقدۃ النکاح. اللہ نے شوہر کو یہ کہا ہے کہ اس کے پاس نکاح کی گرا اسی کے ہاتھ میں. اب اہل حدیثوں نے بھی وہ انجینئر والی باتیں شروع کر دی ہیں. ایک تو اہل حدیثوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ان میں کوئی ریلائبل مفتی ہے کون کوئی. اور میں نے پورا مدلل دلائل سے کلپ ریکارڈ کروایا، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. فوراً بس ان کے پاس ایک ہی منجن ہوتا ہے، یہ تو حنفی ہیں، یہ تو مقلد ہیں. بھائی جب ہم اہل حدیث سے بات کریں گے کہ تو حنفیت کی بات نہیں کرتے، پھر ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل دیں گے. دیکھو جب میں کسی ایتھیسٹ سے کے سامنے خدا کے وجود کے دلائل دوں گا تو قرآن سے تھوڑی دوں گا، میں تو سائنس سے دوں گا، کیونکہ وہ کہاں قرآن کو مانتا ہے. تو اہل حدیث تھوڑی فقہ حنفی کو مانتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کے قول پیش کروں. جس چیز کو وہ مانتے ہیں میں وہاں سے دلیل دوں گا. اہل حدیث کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو جب میں اہل حدیث سے خطاب کروں گا تو دلیل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و حدیث سے. انجینئر تھوڑی ابو حنیفہ کو مانتا ہے، تو جب میں انجینئر کے خلاف عدالتی خلا ریکارڈ کرواؤں گا تو امام حنیفہ کی بات تھوڑی کروں گا. میں بات اس کی کروں گا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں. کہتا ہے میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں، تو میں دلائل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و سنت سے. تو پورے کھلے والے کلپ میں نے قرآن و سنت سے دلائل دی ہیں. تو نا اہل حدیث کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، بس پھینکتے رہو. یہ عجیب لوگ ہیں یار.